اب ہم واپس آئیں گے اس ٹکڑے پہ، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ہمارا جو ہے ہم غیبت کے بارے میں، کیونکہ کبھی غیبت، کبھی کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسے ہی گوسپ کر رہے تھے، بیک بائٹنگ نہیں کر رہے تھے، چگلی خوری میں، تو ہم تو یہ غیبت نہیں کر رہے تھے، ہم تو مطلب ان کو لگتا ہے شاید غیبت الگ ہے اور چگلی خوری گوسپ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اکثر آپ سنو گے نہیں غیبت نہیں کرا، ایسے ہی چگلی ایسے نا گوسپ کر رہے تھے. اب زیادہ تر انگلش ورڈ استعمال کرتے ہیں اور ججتا بھی ہیں، وہ چگلی خوری لگتا ہے تھوڑا کچھ خطرناک ہے. ارے ہم تو گوسپ کر رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو نہیں پتہ ہے وہ گوسپ نمیمہ کر رہے ہوں گے، اور اگر نمیمہ کر رہے ہیں ایسے تاکہ جدائی پیدا ہو، رنجش پیدا ہو، تو یہ بڑے گناہ میں سے ہے اور جنت میں نہیں جائے گا وہ. اس لیے میں نے ان تینوں کو ملایا، تینوں میں کیا فرق ہے. تو ہمارا جو اصل میں یہاں پہ ہے غیبت، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اب غیبت جو ہے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے اور اکثر لوگ اس میں مبتلا ہے. اب ہے یہاں پہ مَا لَا يُعَدُّ مِنَ الْغِيبَةِ، وہ کیا چیزیں ہیں جو غیبت میں نہیں ہے. اصطلاحاً غیبت ہیں، ڈیفینیشن کے حساب سے غیبت ہے، آپ کو بھی بتائیں غیبت ہے، مگر کچھ غیبت یہ ہیں جو جائز ہیں، کر لو. کیا ہے؟ کچھ غیبت ہے کہ جو جائز ہے. جنرلی غیبت حرام ہے، بڑے گناہ میں سے ہے، کبائر میں سے ہے، جو میں نے بھی کہا. مگر آپ دیکھو گے ڈیفینیشن، آپ کو کہیں پہ پھر بات ہی نہیں کرنی ہے. آپ ڈرو گے ہر بار آج غیبت ہوگی، پھر آپ کو ہمیشہ منہ بند کرنا ہے. اب ہم کم سے کم کہیں گے 6 قسم کے غیبت جو غیبت ہیں مگر وہ جائز ہے. ہاں تو اگر کبھی کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہو. 6 قسم کے غیبت کیا ہے؟ کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا ما لا يعد من الغیبہ، وہ کیا غیبت، وہ جو چیزیں غیبت میں شمار نہیں ہے. غیبت ہے ڈیفینیشن کے حساب سے غیبت ہے، مگر غیبت کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے، اس کو نہیں کہیں گے یہ غیبت ہے. تو کتنے ہیں؟ 6. اب ان کے ایک ہے، اچھی طرح یاد رکھو، ایک ہے متظلم. متظلم ہو گیا جس کو ظلم کیا گیا ہو. ایک شخص ہے اس کو ظلم ہوا ہے، جس کو ظلم ہوا ہے، تو اگر اس کو ظلم ہوا ہے وہ کہاں جائے گا؟ کسی کے پاس جائے گا، جج کے پاس جائے گا، محلے کے کسی بڑے شخص کے پاس جائے گا، بھائی فلاں نے مجھے بہت ظلم کیا ہے. اب یہ اس کی غیبت کر رہا ہے نا، کیونکہ اس کو پسند نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں مارکیٹ میں میری برائی کی، اس شخص کے بارے میں میری برائی کی. کچھ ہوتا ہے آپ سمجھ گئے، جیسے ہسبینڈ وائف میں ہو رہا ہے کچھ، تو ہسبینڈ جاتا ہے فادر ان لا کو بولتا ہے بھئی آپ کی جو بیٹی ہے یہ ہے. اب اس کی بیٹی نے جو غلط اس کے ساتھ کیا تھا، اس نے اس کے فادر مدر کو بولا، اس کے ماما کو بولا، جو اکثر ہے اور اکثر ہوتا ہے. تو یہ غیبت ہے. ہاں غیبت ہے 100%، کیونکہ اس کو ناپسند ہوگا کہ اس نے کیوں کہا میری برائی، کیونکہ یہ سچ ہے نا اور اچھی بات نہیں ہے. ایک تو سچی بات ہے بیوی کے بارے میں، اور مگر اس کو پسند نہیں ہے، اس نے کیوں کہا. اب جو ہوا تھا یہاں ہوا تھا، آپ سمجھ گئے، مگر یہ غیبت ہے. آپ سمجھ گئے. اسی طرح دوسرے کو آپ نے تکلیف دی، اس کو کورٹ جانا ہے، اب اس نے اس کو وہاں پہ برائی تو کرنی ہے نا کس شخص کی، اس شخص کے بارے میں. اب پبلک میں آ گئی بات، اور اس کو اچھا لگے گا اس نے پبلک میں کورٹ کیس کیا، پبلک سب کو آج پتہ چلا میں نے یہ کیا اس کے ساتھ. تو یہ غیبت میں ہے مگر یہ جائز ہے. اب ہم دیکھیں گے، پہلے میں صرف ورڈ کے بارے میں بول رہا ہوں. متظلم جس کو ظلم کیا گیا ہو. کلیئر؟ کاؤنٹ کرو، ہو گیا ایک، اپنی جگہ کاؤنٹ کر لو بس. دوسرا ہوتا ہے معرف. معرف ہو گیا پہچان، آئیڈینٹیفائی کرنا. فار ایگزامپل میں کسی شخص کے بارے میں آپ کو بولنا والا ہوں، اس محلے میں ایک شخص ہے، وہ یہ ہے، تو جنرل بات کی. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کون سا والا، میں آپ کو بولا نہیں وہ فلاں، اچھا وہ اس نام کے 4-5 ہیں، تو میں کہوں گا ارے یار وہ نا وہ جو گنجا ہے، تو اس شخص کو اچھا لگے گا اس نے سے گنجا بولا؟ برا لگے گا. یہاں موجود ہوگا نہیں ہوگا اس کو برا لگے گا. اس نے 10-15-20
لوگوں کے بارے میں کہا, وہاں پہ سب کے سامنے کہا میں گنجا ہوں. کیا گنجا ہے؟ ہاں ہے. مگر اس کو برا لگا. ہاں, مگر آپ نے کیوں کہا ہے؟ پہچان. مطلب گڑبڑ ہو رہی تھی بھائی. ایک کو پولیس نے پکڑا, اس نے چوری کی تھی, تو میں نے اس لیے کہا گنجے والے نے چوری کی. اگر میں نہیں کہوں گا یہ بیچارے سب اس میں انوالو ہو جائیں گے, سب کی بیوہ ان کو پکڑے گی, وہ آپ نے چوری کی تھی, نہیں میں نے سنا فلانی نے بتایا مسجد میں. تو یہ مجبور ہے یہ بتانے کے لیے جو نا وہ گنجا ہے. کیونکہ امام صاحب جو ہوتا ہے ایک محلے کا ہیڈ ہوتا ہے, کیا اچھا برا ہوتا ہے اس حساب سے. وہ کہتے ہیں دیکھیں کیا ہو گیا, اب آخر میں اس نے چوری کرتا رہتا, آخر میں پولیس نے اس کو پکڑا. جب اس نے یہ کہا, کسی نے کہا مولوی صاحب, کیونکہ ایک 4 نام کے اسی مسجد میں تھے, محلے میں ہی رہتے ہیں, اب وہ تو اشارہ کریں گے نا کون. دوسرا وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہا ہے کون, مطلب میں نہیں ہوں. دوسرا اٹھا کون, اب ہو گیا نا اشکال. اس نے کہا نہیں وہ ابھی پولیس میں وہیں سے آیا, پولیس چوکی سے آیا, میں نے کوشش کی اس کو چھڑانے کے لیے, وہ نا وہ گنجا. آپ سمجھ آئے, اس کو کرنا ہے کلیئر, کیونکہ مسجد میں اس نے اناؤنس کیا کہ چوری, اب وہ سب کو پتا ہے. تو یہ ہو گیا معرف, پہچان کے لیے اس کو کرنا پڑا. تو یہاں اس نے غیبت کی, ہاں کی, مگر یہ جائز ہے. تیسرا محذر. محذر ہو گیا مطلب وارن کرنا, مطلب ڈرا, مطلب یہ سب آپ ڈرانے کے لیے کبھی یہ سب وہ دیکھیں گے, اگزامپل میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ہو گیا محذر. چوتھا المحاجر بفسق, جو فسق کرتا ہے جاہرن, کھل کے. شراب پیتا ہے کہ مجھے کیا فرق پڑے گا, میں نہیں ڈرتا کسی سے, میں شراب پیوں گا. اب جان پوچھو, اب دوسرے کو کہہ رہے ہو وہ ہے نا وہ شرابی, کہہ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ وہ تو جہرن کر رہا ہے نا, سڑک پہ پی رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا, میں نہیں ڈرتا ہوں, مجھے کون ہاتھ لگائے, میری مرضی, میں شراب پیوں گا. وہ اس طرح بات کرتا ہے, شراب پیتا ہے, سڑکوں پہ شام کو اٹھاتے ہیں, گھر لے جاتے ہیں. اب اگر آپ کہو گے فلانی جو شرابی ہے, آپ نام بھی اس کو فلانی شرابی, آپ نے اس سے یہ کہا شرابی ہے, اس کو برا لگے گا. اس نے کہا, مگر وہ جہرن یہ کر رہا ہے, پورے محلے کو پتہ ہے, اس کو شام کو پھر سڑک سے اٹھاتے ہیں لوگ, کچھ گھر لے جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا المجاہر بفسق, جو فسق کرتا ہے کھلم کھلا. تو یہاں پہ غیبت کی ہاں کی, مگر یہ جائز ہے. المستفتی, مستفتی ہو گیا فتویٰ کے لیے. ہاں, آپ کو کچھ فتویٰ چاہیے, کچھ مسئلہ ہے, اس وقت آپ کو برائی کرنی ہے نا, کرنی ہے کہ نہیں بھائی. آپ نے اس کی برائی, دیکھو کیا مسئلہ ہے. ہاں, میں بھی اگزامپل دوں گا اس کو, تو اس میں آ گیا لفظ. فی الحال دیکھو اور ہیں لاسٹ, طالب الاعانت فی ازالت منکر. طالب الاعانت, مدد طلب کرنا, فی ازالت منکر, تاکہ آپ برائی سے دور ہو, برائی ہٹ جائے. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان میں دیکھو, یہ خود ایک بڑا ٹاپک ہے, کم سے کم ایک لیکچر اس پر الگ ہو جائے گا. غیبت, اس کی اقسام, اور اس کے بعد اس کو 2 شعر میں بھی بنایا ہے تاکہ 6 کے 6 آ جائے. ہاں, تو یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے. ہاں, چلو یہ 6 میں اس کے شعر اس کے کہوں گا. الذم لیس بغیبۃ فی الستہ. الذم یعنی کہ برا بلا کہنا, ذم ہو گیا برا بلا کہنا. پھر صرف ایسے ہی سنو یہ شعر. الذم لیس فی غیبۃ, برا بلا کہنا نہیں ہے غیبت میں. 6 فی الستہ, کس میں؟ 6 میں. متظلم ومعرف ومحذر ولمظہر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانت فی ازالت منکر. ایک شعر ہے, اس میں 6 کے 6 بیان کیے گئے ہیں. متظلم, ظلم کیا گیا, کسی کو ظلم ہوا ہے, وہ اوبویسلی غیبت کرے گا, اس کے بارے میں کہیں گا, تو یہ جائز ہے. سورہ نساء آیت نمبر 148 میں ہے, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یعنی کہ اللہ پسند نہیں کرتا برائی کھل کے کوئی, سوائے اگر کوئی کسی کو ظلم کرے. آپ سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ نکلتا ہے.
یا اس کی ایک حدیث بھی ہے. دیکھیے میں جلدی اس میں چلوں گا تاکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، تاکہ اشارہ پتہ چلے کہاں کا یہ جائز بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کو ہمسایہ بہت تنگ کر رہا تھا، اس پہ بہت ظلم کر رہا تھا. ہاں تو لہٰذا انہوں نے ایک دو بار کمپلینٹ کی تو بولا کیا، اور دوسرا شخص مسلمان نہیں تھا، اس کو وہ کیا کر سکتا تھا ایسے بھی. تو انہوں نے اسے کہا آپ ایک کام کر لو، آپ، یہ سٹارٹنگ کی بات تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی، اس نے اسے کہا آپ سارا اپنا سامان باہر نکالو سڑک پر. کیا کہا؟ تو لوگ کہیں گے نا کیا ہوا کیا ہوا، پھر ان کو بولو اس نے مجھے یہ کہ مجھے نکالا ہے یہاں سے، یہ مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے، تاکہ لوگوں کا اٹینشن آپ کی طرح ہو. تو سب نے پھر لان تان کس کو کیا؟ اس ہمسائے کو. کیا ہو گیا آپ اس کو یہ کرے؟ پھر اس نے کہا چلو اٹھو سامان، آواز کے بعد نہیں کروں گا. تو اس نے کیا کی؟ غیبت کی، مگر اس کو ظلم ہو رہا تھا، یہ ہو گیا متزل. اسی لیے کورٹ جانا، کچہری جانا کسی کے، کیونکہ آپ کو ظلم ہو رہا ہے تو وہاں غیبت، پھر آپ کھل کے غیبت کرو وہاں پہ جج کے سامنے. کیونکہ غیبت ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے. میں نے کہا نا یہ سچ ہے، تبھی تو آپ کیس لڑ رہے ہو. اور یہ سچ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے معارف. معارف جو میں نے ابھی کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6780، جس میں ہے کہ ایک اس کو کہتے تھے، لقب تھا اس کا، ایک شخص کا مسلمان کا لقب تھا حمار، گدھا. وہ شراب پیتا رہتا تھا، شراب پیتا رہتا تھا. میں نے حدیث نمبر کی باقیہ پڑھ لو. تو پھر اس کو لاتے تھے، اس حساب سے اس کو سزا ملتی تھی. پھر وہ گدھا کہاں ہے؟ حمار. تو اس کو یہاں پہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا نام عبداللہ تھا. اب عبداللہ بہت ہے، اب یہاں پہ ہمیشہ حمار ہی بولتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ، اچھا عبداللہ نے شراب پیا، اچھا عبداللہ نے شراب پیا، اب کون سا عبداللہ ہے؟ یا حمار عبداللہ بولتے تھے. کیوں؟ تاکہ پہچان ہو، کسی کو ذہن میں مطلب فلانی عبداللہ تھا، شاید اسی کے بارے میں بات نہیں. حمار اس کو بولتے تھے پھر، کیونکہ یہ سب کو پتہ تھا یہ شراب پیتا تھا، حمار بولتے تھے پھر اس کو. یہ ہو گیا. اس کے بعد تحذير المسلمین، جو محذر جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ہے، کنتم خیر امت، پھر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تنہون اسی سے یہ ہے کہ وارننگ کے لیے. اگر یہ ہے فار ایگزامپل ایک شخص ڈرگ بیچتا رہتا ہے، آپ امام صاحب ہو، ڈرگ بیچتا رہتا ہے، آپ کو پتہ، سب کو پتہ ہے، تو آپ اس کا نام بول سکتے ہو، وارننگ کر سکتے ہو اس کو. اگر آپ کو پکڑا یہ بار، اگر پھر سے، تو ہم بائیکاٹ آپ کو کریں گے، پوری مسجد کے یہاں کے لوگ بائیکاٹ. آپ نے اس کا نام لیا، سب کچھ. وہ نہیں چاہتا تھا یہ پھیل جائے، مگر وہ وارننگ کے لیے آپ کر رہے ہو اس کو، کیونکہ اس نے یہ کیا ہے. اس کو پولیس نے بھی پکڑا تھا، کیس بند، ٹھیک ہے، آپ نے وارننگ کی، اس کا نام بھی لیا. کیوں؟ اگر آئندہ پھر سے کیا، پولیس کیا کرے گی؟ ہمیں کچھ نہیں ہے، یہ محلہ آپ کو یہاں سے نکالے گا، کیونکہ آپ ڈرگس کے ساتھ کر رہے ہو. یہ ہو گیا وارننگ کے لیے بھی. آپ سمجھ گئے؟ اور ہے المجاہر بفسق. کیا ہے؟ کوئی اعلانیہ کرتا ہے طور پر میں بدعت کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا رہتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے 6069 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کوئی گناہ کرتا ہے شام کو اور پھر کسی کو نہیں بتاتا، رات کو گناہ کرتا ہے، دن میں اچھی طرح پھر سے ہوتا ہے، اللہ کسی بھی گناہ گار کو جب تک نہیں پکڑا جاتا ہے اس کو پردہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاں. اب یہ شخص، اللہ نے اس کو پردہ کیا تھا، یہ صبح اٹھ کر خود بولتا ہے میں نے فلانی کو ایسے کیا، یہ کیا، بہت برا بولتا رہتا ہے دوسروں کو. وہ یہ عورت ہے، اس کو میں نے یہ کیا تھا، اس کو یہ جب کیا تھا کس نے نہیں دیکھا، اور یہ بولتا رہتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو یہاں پہ جو ہے ایسا شخص جو فسق کھل کے کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ بول سکتے ہو، وہ یہ بہت برا ہے، غیبت کر سکتے ہو اس شخص کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ جہرن کرتا رہتا ہے، کھل کے کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مستفتی، فتویٰ طلب، جو فتویٰ طلب کرتا ہے. ابو سفیان کی بیوی ہند
جب فتح مکہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کے بعد وہ ایک فتویٰ طلب کرتے ہیں رسول اللہ سے، کہتا ہے رسول اللہ میرا ہسبینڈ ابو سفیان بہت کنجوس ہے. یہ آپ پڑھنا، میں صحیح بخاری 2211، صحیح بخاری 7180 میں ہے. یہ بہت کنجوس ہے. میں سمجھانے کے لیے باقی آپ خود پڑھو اس کا مفہوم ہے. میں لہٰذا میں چوری کرتی ہوں اس کے والیٹ سے، اس کے پیسے نکالتی ہوں. آپ سمجھ گئے؟ یہ میں آپ کو اس کا میننگ بتا رہا ہوں، باقی پڑھو. اتنی چوری کرتا ہوں، اگر میں نہیں کروں گی میں بچوں کو کیا کھلاؤں گی؟ وہ تو کنجوس بہت ہے. سب کے سامنے جب اس نے یہ فتویٰ طلب کیا، رسول اللہ نے منع نہیں کیا آپ نے غیبت کی. اس نے اسے جواب دیا ہاں ٹھیک ہے، آپ اتنا ہی چوری کرنا جتنا آپ کو خرچہ ہوگا بچوں پر، زیادہ نہیں. تو کیا کیا اس نے؟ اب کوئی کہے گا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یہ کنجوس ہے، اس کو اچھا لگے گا؟ برا لگے گا، مگر یہ جائز ہے. یہ ہو گیا مستفتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے طالب الاعانۃ فی ازالۃ منکر. آپ مدد مانگ رہے ہو کس چیز کی؟ تاکہ کوئی برائی سے دور ہے، برائی نہ ہو، برا ہو. جیسے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2162 کہ اگر کوئی آپ کو کوئی مشورہ لے، آپ اس کو اچھا مشورہ دو. آپ اس کو اچھا مشورہ دو. اب ہوتا کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1480. اس میں ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، یہ کہ شادی کرنی ہے. ایک عورت آتی ہے، مطلب آپ مجھے بتاؤ میرا فلاں رشتہ آ رہا ہے اور فلاں شخص رشتہ آ رہا ہے، مجھے بتاؤ مطلب اپنی رائے آپ کیا بولتے ہو، کس سے ٹھیک رہے گا. اور یہاں سے حدیث ہے کہ آپ کوئی مشورہ کے لیے اس کو اچھا مشورہ دو. دونوں شخص برے ہیں. آپ سمجھ گئے کیا کرے؟ بتائے گا تو غیبت ہے، اکثر رشتے کی بات، تو کیا کرے؟ تو رسول اللہ سے کہتا ہے دونوں کی ایک طریقے برائی ہوتی ہے مگر جائز ہے. جیسے اس نے کھل کے زیادہ نہیں کہا، اس نے کہا تھا ایک کو ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اس سے مت کیا کرو، مارتا رہتا ہے، ورنہ اگر کوئی مارتا ہے اس کی شادی نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں اس سے مت کرو، اس کو عادت ہے وہ چھڑی مارتا رہا، چھڑی ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں. دوسرے میں بھی یہی کہا کچھ، بہتر آپ اس کے ساتھ کر لو. ایک اچھے طریقے سے دونوں کو اوائڈ کیا، کیونکہ اس کو فتویٰ دینا ہے، کیونکہ اس کو اچھا مشورہ دینا ہے. اور حدیث میں اگر کوئی آپ کے مشورے کے لیے آپ اس کو اچھا مشورہ دو، آپ اس کو مت کہو گے نہیں یہ ٹھیک ہے کر لو، شادی کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے لائق یہ نیک عورت تھی واقعی، اس کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا. اس نے اسے کہا نہیں یہ بہت نیک تھی، اگر وہ اتنے نیک نہیں تھے، مطلب کچھ برائی تھی یا کیا تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آپ جب یہ پڑھو گے صحیح بخاری 1480، اس نے اسے کہا آپ اس سے کر لو. یہ برائی ہو گئی مگر ہاں غیبت ہو گئی مگر یہ جائز ہے. ٹھیک ہے.